وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی عظمت و جلالت و بادشاہت اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا حاکم، تنہا رازق ہے. ان گنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کراموں پر، خصوصاً امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے جو پسند تھا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. ہمارے اور آپ کے دل میں، تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ایک انسان کے دل میں اس کے نبی کے لیے ہونی چاہیے. اور جب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی جان اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے نہ کرے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، جن سے روکا ہے ان سے رکا جائے. محبت کے دعوے دار دنیا میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے. دعوے دار عاشق رسول، محب رسول کے دعوے دار دنیا میں بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن ان کی علامات کیا ہے، تقاضے کیا ہے؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو بہت سارے لوگ اس چیز میں زیرو نظر آتے ہیں. دیکھیے، محب رسول سے محبت کے تقاضوں میں بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن جو انسان رسول سے محبت کرتا ہے اس کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چیزیں جو نبی پسند کیا کرتے تھے وہ کرے گا تو یقیناً محب رسول ہوگا. ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں. آج دنیا میں بہت سارے لوگ کھلاڑیوں کو اپنا آئیڈل مانتے ہیں، کسی ایکٹر کو اپنا نمونہ مانتے ہیں، کسی ایکٹریس کو اپنا نمونہ مانتے ہیں، یا فلاں کو اپنا نمونہ مانتے ہیں. ان کی طرح بال لگتا ہے، ان کی طرح لباس پہنتا ہے، ان کی طرح گاڑی چلانا چاہتا ہے، ان کی طرح عائش کرنا چاہتا ہے. وہ جہاں پہ جائے گا وہاں پہ ہم بھی جائیں گے. یہ ہے انسان کی سوچ کا معیار کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. اگر ہم واقعتاً نبی سے محبت کرتے ہیں تو محب رسول کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو وہ تمام اعمال کو اپنائیں جو رسول کیا کرتے تھے، جو رسول کو پسند تھا.
اور جن سے رسول نے ہمیں روکا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پسندیدہ چیزیں دنیا کے اندر تھی۔ اس موضوع پر بہت ساری باتیں ہیں، بلکہ مختلف کتابیں ہیں اس موضوع پر کہ نبی کو کیا پسند تھا اور کیا نہیں پسند تھا۔ اس مختصر سے وقت میں تمام باتوں کو کہنا ممکن نہیں ہے، لیکن چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر ہم واقعتاً نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہ نبی کی جو پسندیدہ چیز تھی ان کو اپنائیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہمارا دعویٰ بھی سچا ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں اپنا رہے ہیں، صرف دعوے کر رہے ہیں، تو ہم محب رسول نہیں کہلا سکتے، ہم عاشق رسول نہیں کہلا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، صرف محب رسول کے دعوے کرنا، جلسے جلوس کا انتخاب کر لینا، سیرت رسول پر رات بھر فجر تک جو ہے جلسے جلوس کا انعقاد کر لینا، یا پھر جھنڈے لہرا دینا یا نعرے تکبیر کی آواز لگا دینا، یہ محب رسول کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ یہ محب رسول کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا حصہ ہے کیا کہ جلسے جلوس نکال رہا ہے محب رسول کے دعوے کرنے والے لوگ، راتوں کو جلسے منعقد کر رہا ہے، نماز فجر گول ہو رہی ہے، راستوں کو بند کر رہا ہے اور وہاں پہ گاڑیوں کے اسٹنٹ کر رہا ہے، آٹو میں، بائکوں میں، اور جو ہے راستوں کو بند کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہ ایمان ہے؟ اسلام کی خوبی ہے یا اسلام کی تعلیمات ہے؟ نہیں نا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دو۔ ایک آدمی تھا جو راستے سے گزر رہا تھا، جس نے دیکھا کہ راستے میں ایک کانٹے کی ڈالی جو ہے لٹک رہی ہے، تو اس نے اس کانٹے دار ڈالی کو توڑ دیا۔ بظاہر معمولی سا عمل نظر آ رہا ہے نا، کہ راستے سے معمولی سے کانٹے کو اس نے ہٹا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت میں داخل فرما دیا اس کو۔ یعنی کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی شاخ ہے، نہ کہ تکلیف دینے والے ہم بنے۔ لیکن ہم محب رسول کے دعوے کرتے ہیں، عاشق رسول کے دعوے کرتے وہ کام ہے جو رسول کو پسند نہیں تھا، وہ کام کرتے جو بدعت ہے، پھر اس کے اوپر اسٹنٹ کرنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، راستے بند کر دینا، نعرے لگا دینا۔ کمزور بچے ہیں گھروں میں، اور جو ہے بے شمار خواتین ہیں اور کمزور دل کے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کی نیندوں کو خلل پیدا کرنا ایمان ہے؟ کیا یہ محب رسول کی علامت ہے؟ نہیں نا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم واقعتاً محب رسول ہیں، دعوے دار ہیں، تو ان چیزوں کو اپنائیں جو میرے اور آپ کے نبی کو پسند تھا، ان چیزوں کو ترک کر دے جو میرے اور آپ کے نبی کو ناپسند تھا۔ یہ ہے محب رسول کی علامت۔ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ جو محبوب چیز تھی وہ ایمان۔ میرے بھائیو، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں ایمان کی حالت میں، ہم خوش نصیب بندے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اگر اللہ کی توفیق ہمیں نہ ہوتی، ہم کلمہ نہ پڑھتے، کسی مشرک کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہوتے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو جاتے، تو بتائیے کتنے خسارے میں ہم مبتلا ہو جاتے۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان کی دولت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم غریب ہیں، لاچار ہیں، فقیر ہیں، یہ ہمارا کاروبار وہ ٹھپا ہوا ہے، چھوٹا مکان ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بہت جو ہے لاچار انسان ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے نا، تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک انسان کو جس کے پاس روپیہ ہے، دھن ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، شہرت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، عمدہ عمدہ گاڑیاں ہیں اور محلات ہیں، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو سب سے زیادہ خسارے میں وہی انسان ہے، سب سے زیادہ خسارے میں وہی انسان ہے۔ ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے میرے بھائی، اس پر اللہ کا ہمیں بے انتہا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا ایمان ہمارے دل میں موجود ہے، اسی لیے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اللہ کا فضل و کرم۔ تو اللہ کے رسول کو ایمان سب سے زیادہ پسند تھا، اسی لیے آپ دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم احبب علینا الایمان، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے، ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کی دعا تھی۔ تو ایمان سے بڑھ کر دولت کچھ نہیں ہو سکتی ہے، اور نبی کو سب سے زیادہ ایمان ہی محبوب تھا۔ اگر ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے، تو
تو وہ انسان کامیاب ہوگا. اگر ایمان نہیں ہے نا، جتنے چاہے انسان اعمال صالحہ کر لے وہ کوئی فائدہ نہیں دینے والی ہے. ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بجا لانا چاہیے. ایمان مفقود ہے اور اعمال بے شمار کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کو ایمان سے بے انتہا محبت تھی، اور ہمیں بھی ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کے ارکان ہیں. ان تمام ارکان پر ہمارا ایمان لازمی ہے، اور نہ صرف ایمان بلکہ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. تو یہ رسول کو سب سے پہلی پسندیدہ چیز تھی. دوسری چیز میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اعمال صالحہ میں سب سے محبوب ترین چیز ایمان کے بعد تھی وہ نماز. نماز آپ کی پسندیدہ اعمال میں سے عمل ہے. نماز اللہ کے رسول کو اتنی پسند تھی نا کہ اللہ رب العزت نے اس نماز کو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا. اللہ اکبر. نماز آپ کی اس قدر محبوب چیز تھی، ایسا محبوب عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا. اگر ہم نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں نماز ہماری کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے. دعوے کر رہے ہیں، جلسے جلوس بنا رہے ہیں، تکبیروں کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، اگر ہماری نمازیں مفقود ہے، نمازیں ہم ترک کر رہے ہیں، نمازیں ہمارے چھوٹ رہی ہے، تو ہم صحیح معنی میں عاشق رسول نہیں ہو سکتے، محب رسول ہم نہیں ہو سکتے. میرے بھائی، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے میرے بھائیوں، کتنے مسلمان بھائیوں نے عید میلاد نبی منائی ہے، جلوس کا انعقاد کیا، انہوں نے اہتمام کیا، رات بھر جاگے. کتنے لوگوں نے نماز فجر پڑھی ہوگی؟ بتائیے کتنے لوگوں نے نماز فجر پڑھی ہوگی؟ یہ ہے محب رسول کی علامت نہیں نا. تو لہذا اللہ کے رسول کو تمام اعمال صالحہ میں ایمان کے بعد نماز سب سے زیادہ محبوب تھی. اگر ہم بھی محب رسول ہیں تو نہ صرف نماز پڑھنا ہے بلکہ نماز کبھی ترک نہیں کرنا ہے. نماز تو واجب ہے، نماز تو فرض ہے، کسی بھی صورت میں نماز ہمارے لیے اور آپ کے لیے معاف نہیں بن سکتی. تو نماز کی ادائیگی بے حد ضروری ہے. نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی طریقے سے نبی کے بے شمار اعمال جو آپ کو پسندیدہ تھے ان میں سے یہ ہے، آپ کی پسند یہ تھی کہ اللہ کا میں شکر گزار بندہ بنوں. آپ یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کیا نہیں نوازا ہے، کیا کچھ نہیں دیا. اللہ نے ہم کو ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق، اور اللہ نے ہم کو بیویاں عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی. اللہ نے ہم کو کاروبار دیا ہے، اچھی خوراک ہم کھا رہے ہیں، عمدہ لباس ہم پہن رہے ہیں. دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جس سے ہم مستفید نہیں ہو رہے ہیں؟ ان گنت نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. کیا اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں پر کیا اللہ کا کما حق شکر ہم بجا لا رہے ہیں؟ نہیں. ہم جتنا اللہ کے نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں ہماری زبانوں پر اتنے ہی شکوے، اتنے ہی ناشکری کے الفاظ. اب بھر پیٹ کھا رہے ہیں، عمدہ لباس پہن رہے ہیں، اللہ نے عمدہ چھت ہمیں عطا فرمائی ہے، بہترین سواری ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے. اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرنے کے باوجود نہ شکر کو چھوڑ کر زبان پر ہمیشہ ناشکری ہم رہے ہیں، ناشکری. اور اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں. اللہ کے رسول اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے راتوں میں فرض کے ساتھ ساتھ رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے رات میں اٹھ کر نفل نماز کا اہتمام کرتے تھے. آپ کی نفل نماز کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تھے، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پیر سوج جاتے تھے، آپ کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا. اتنا لمبا آپ کا قیام ہوا کرتا تھا. میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے ہاتھ رکھ کے طرف پوچھیں، ہماری آپ کی زندگی میں ہماری عمر 25 30 50 60 70 سال کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی شامل، آپ بھی شامل.
اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا لمحہ بھی آیا ہے کہ ہمارے پیروں میں نماز کے قیام سے ورم آیا ہو؟ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے؟ ہماری عمر گزر گئی، 50 سال کے ہو گئے، 30 کے ہو گئے، 70 کے قریب ہو گئے، اب ہم موت کے قریب ہو چکے ہیں۔ کبھی ایک دن ایسا آیا ہے کہ کبھی ہماری نماز اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ نماز کی لمبائی کی وجہ سے ہمارے پیروں میں ورم آ چکا ہو؟ آیا کبھی ایسا موقع؟ لیکن میرے نبی کو پسند تھا، آپ راتوں میں اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، نبی کے ساتھ نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نبی کے ساتھ صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفاتحہ پڑھا، الحمد کے سورے کے بعد آپ نے سورہ البقرہ کا آغاز آپ نے کیا۔ سورہ البقرہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2.5 پاروں کا یہ سورہ ہے، تقریباً کم و بیش 2.5 پارے کی یہ سورت۔ ایک رکوع آپ مان کے چلیے، ایک رکوع یا 2 رکوع کم ہے 2.5 پاروں سے، اتنی لمبی سورت ہے۔ رمضان میں جب ہم 1 پارے کی تلاوت فرماتے ہیں تراویح کی نماز میں، بعض مساجد میں آدھا پارہ پڑھتے ہیں، 1 پارہ وہ بھی جلد بازی سے پڑھا جاتا ہے تو کم از کم 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ 1 پارہ 8 رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی جلد بازی سے پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول الحمد کے بعد سورہ البقرہ کا آغاز آپ نے کیا، سورہ البقرہ پڑھتے رہے ایک ہی رکعت میں، پہلی رکعت میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ سورہ بقرہ کی 100 آیتیں پڑھ کے رکوع میں داخل ہو جائیں۔ 100 آیتیں پڑھی آپ نے، رکوع میں داخل نہیں ہوئے، آپ پڑھنے لگے تو میں شاید 200 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر بھی آپ پڑھتے رہے، 200 آیتیں پوری ہو گئی لیکن پھر بھی آپ رکوع میں داخل نہیں ہوئے، پڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک ہی رکعت میں، پہلی رکعت میں سورہ البقرہ مکمل آپ نے پڑھ لی۔ اللہ، ایک رکعت میں۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ امام صاحب اگر نماز فجر میں یا مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اگر 10 منٹ کی جگہ 12 منٹ پڑھا لیتے ہیں تو شکریہ، کیا مولانا آج 12 منٹ آپ نے پڑھا دیا، مجھے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ تو ایمان اپنا پرکھو، آپ کے دل میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو اپنا ایمان جانچو نا۔ نماز وسوسے آتے ہیں، نماز میں دور کرنا چاہیے۔ نماز مطلب ہم چاہتے ہیں گھڑی دیکھ کر کے نماز فجر اتنے منٹ میں، ظہر اتنے منٹ میں، عصر اتنے منٹ میں، اگر اس سے بڑھ گئی مولانا فلاں مسجد میں تو 10 منٹ میں ہوتی ہے، آپ یہاں پہ بڑھا دیے نماز آپ نے۔ کہ نماز مسائل کو دیکھ کر پڑھا جائے گا کہ فلاں مسجد میں اتنے منٹ، فلاں مسجد میں اتنے منٹ، تو ہماری مسجد میں اتنے منٹ پڑھیں گے؟ یہ سنت ہے کہ نبی کتنے پڑھاتے تھے، نبی کا طریقہ کیا تھا، یہ دیکھا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ 2-4 منٹ بڑھ جاتے ہیں، 10 کی جگہ 15 منٹ نماز ہو گئی تو ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن موبائل میں اگر رہیں گے نا، موبائل میں فلم دیکھیں گے یا گانے سنتے رہیں گے، گیم کھیلتے رہیں گے، صبح سے شام تک کھیلیں گے، نہ ہاتھ تھکے گا نہ آنکھ تھکے گی، وہاں گھنٹے گھنٹے چلے گا۔ لیکن نماز میں 2-4-5 منٹ بڑھ جاتے ہیں تو شکایتیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ نبی پہلی رکعت میں سورہ البقرہ مکمل آپ نے پڑھ لی۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اب آپ رکوع میں داخل ہو جائیں گے، رکوع میں آپ نہیں گئے، رکوع میں نہیں گئے۔ پھر آپ نے سورہ البقرہ مکمل کرنے کے بعد دوسری سورۃ سورہ آل عمران ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، دوسری سورۃ سورہ آل عمران کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سورہ النساء ہے، سورہ نساء کا آغاز آپ نے کر دیا، ایک چھوڑ دیا آپ نے بقرہ کے بعد میں، نساء شروع کر دیا، نساء پڑھتے رہے، نساء پڑھتے رہے یہاں تک کہ پہلی ہی رکعت میں سورہ نساء کو بھی مکمل کر دیا۔ اللہ، پہلی رکعت میں، ایک رکعت میں سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، سورہ نساء مکمل ہو گئی، تب بھی رکوع میں داخل نہیں ہوئے۔ پھر آپ پیچھے آئے، سورہ آل عمران کو لیا، سورہ آل عمران بھی پڑھنے لگے، یہاں تک کہ سورہ آل عمران بھی آپ نے مکمل کر لی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو سوچئے، ایک رکعت میں 3 سورتیں، الحمد کے بعد سورہ بقرہ مکمل، سورہ نساء مکمل، سورہ آل عمران مکمل۔ آپ قرآن کھول کر دیکھیں، قرآن کھول کر دیکھیں، تقریباً 5.25 بارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھا۔
एक रकात में 5.25 पारे आपने पढ़ा था। ये नमाज की कैफियत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इतना लंबा क़ियाम फरमाते थे कि जिसकी वजह से आपके पैर फट जाते थे, आपके पैरों में वर्म आया करता था। ऐसी लंबी नमाजें पढ़ते थे। और हम भी हैं, मुहब्बे रसूल के दावे करते हैं, जिंदगी में कभी एक नमाज हमने पढ़ी ही नहीं ऐसी कि हमारे पैरों में वर्म आ चुका होगा। अल्लाह अकबर। तो ये नमाज अल्लाह के रसूल को पसंद थी। आपसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? आप इतनी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? हालांकि अल्लाह ने आपके तमाम गुनाहों को माफ का ऐलान कर दिया है, तमाम गुनाह आपके माफ हो चुके हैं। तो आपने क्या फरमाया? अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफी का ऐलान कुरान में कर दिया है। सूरह अल-फतह में अल्लाह फरमाता है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ताला ने नबी की जितने भी गलतियां हुई हैं, आपसे गुनाह नहीं हुआ था, जो भूल आपसे हो गई थी ना, उसको भी गुनाह में शामिल कर लिया गया। आपके सगीरा कबीरा जो खताएं थी, आगे पीछे तमाम गुनाहों का माफी का ऐलान कुरान करीम कर रहा है। गलती की नहीं, गुनाह किया नहीं, फिर भी अल्लाह ताला माफी का ऐलान कर रहा है। आप जो भूल हो गई है ना, वो भूल को भी अल्लाह ने माफ फरमाया, जो पीछे और जो आगे गुजरे हैं। ये सूरह फतह की आयत थी। तो कहते हैं कि अल्लाह ने जब मेरे गुनाहों की माफ़ी का ऐलान कर दिया है, तो क्या मुझे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनना चाहिए? अल्लाह ने हमें भी नेमत नवाजा है, तो हमें क्या अल्लाह का शुक्र बजा नहीं रहना चाहिए? मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्लाह इजाफा करेगा हमारे नेमतों में। नाशुक्री करेंगे, नाकदरी करेंगे, अल्लाह का अजाब आएगा, नेमतों को अल्लाह छीन लेगा। ठीक है। अब ये जो आयत है कि अल्लाह ने आपके सगीरा और जो आपके आगे पीछे गुनाहों को माफ फरमा दिया है, सूरह अल-फतह के अंदर है ये आयत। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अल-बकरा की फजीलतें बयान फरमाई है, आयतुल कुर्सी की और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की मुख्तलिफ रिवायतों में इसकी फजीलत बयान फरमाई गई है। लेकिन सूरह अल-फतह अल्लाह के रसूल को इस कदर महबूब सूरत थी ये ना, आपने फरमाया है, क्योंकि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला इस सूरह के अंदर आपके गुनाहों की माफ़ी का ऐलान फरमाया था। तो आपने फरमाया है कि लक़द उन्ज़िलत अलैया अल-लैला सूरतुन, आज की रात मुझ पर एक ऐसी आयत का नुज़ूल हुआ है, लहिया अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, रूए ज़मीन की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब वो आयत है मुझे। क्यों? इसलिए कि उस आयत ने मेरे गलतियों की मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। अल्लाह अकबर। तो मालूम ये हुआ मेरे भाइयों कि नबी को जो पसंद था, हमें भी उस पसंद को अपनाना चाहिए, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमली जामा अपनाना चाहिए, अगर हम वाक़ई मुहम्मद रसूल के दावे हम करते हैं। आइए, उसके साथ साथ नबी की मोहब्बत आपके अमाल सालिहा में से वो थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना दुनिया से लगाव नहीं थी। आप हमेशा आखिरत 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 की तैयारी में लगे रहते थे, आखिरत के फिक्रमंद थे। दुनिया कभी आपने हासिल ना की, ना दुनिया के लिए आपने दुआएं मांगी। अगर अल्लाह से आप दुआएं मांगते आखिरत के लिए, तो अल्लाह ताला ने कहा था, जिब्रील ने कहा था कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दे दीजिए अल्लाह के हुक्म से, आपकी मर्जी से, उहद जो पहाड़ है, इन 2 पहाड़ों जैसे 2 पहाड़ों को सोने का बना दिया जाएगा और आपके साथ ये उहद पहाड़ सोना बनकर आपके साथ साथ चलेगा। वाह, जहां आप जाएंगे वहां पे उहद पहाड़ सोना बनकर आपके साथ चलेगा। अल्लाह, इतनी दौलत आपको अता फरमाए अल्लाह ताला। अगर आप चाहें एक हुक्म दे दीजिए, लेकिन आप तो नहीं मांग रहे। आप हमेशा आखिरत की फिक्र में लगे रहते थे, आखिरत की तैयारी में लगे रहते थे। वलदारुल आखिरति खैरुन व अबका, आखिरत का घर हमेशा ही घर है और वही सबसे बेहतर घर है। दुनिया किसी ना किसी तरह खाएंगे भी, ना पिएंगे भी, पैसा रहेगा भी, ना रहेगा, कट जाएगी जिंदगी। मरना तो है, हम तो कभी ना कभी तो मरना है, दुनिया छोड़ जाना है। हमेशगी का घर आखिरत का घर, आखिरत का घर है, उसकी फिक्र हमें करनी चाहिए। और नबी को आखिरत बेइंतहा महबूब होता है। लेकिन अफसोस इसे कहना पड़ता है कि आज हमारे मुआशरे में हमारा ईमान इस कदर कमजोर हो चुका है मेरे भाइयों, कि एक इंसान वो है
جو اتنی عمر تک پہنچ چکا ہے، 50 55 60 70 80 سال تک پہنچ چکا ہے، اس کے دونوں پیر قبر میں لٹک رہے ہیں، کب اللہ کا حکم آئے گا نہیں معلوم ہے، پھر بھی دنیا سے اتنی محبت، پیسوں سے اتنی محبت کہ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، سود کا پیسہ لے رہا ہے، سود سے پیسہ کما رہا ہے، سود کا پیسہ دے رہا ہے لوگوں سے، سودی پیسوں سے گھر بنا رہا ہے، اپنے بچوں کو پال رہا ہے، اور سود سے کمایا ہوئے پیسے کو جائیداد کے طور پر جمع کر کے مر جا رہا ہے۔ ان پیسوں سے اس کی اولاد عیش کرے گی، اس کی بیوی عیش کرے گی، اس کے بیٹے عیش کریں گے، گناہ کس کو ملے گا؟ سب سے پہلے گناہ کا حقدار وہ باپ ہوگا جس نے سود کے پیسوں سے مال کمایا اور جمایا اور مر گیا۔ تو نبی کو دنیا سے محبت نہیں تھی، تو اتنی عمر تک پہنچنے کے باوجود بھی ہمارے دل میں ایمان جاگتا کیوں نہیں؟ آخرت کی تیاری ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کس چیز کے ہم منتظر ہیں؟ کس چیز کا ہمیں انتظار ہے؟ میرے بھائیوں، آخرت سب سے بہترین جگہ ہے آخرت۔ اگر وہاں پہ کامیاب اگر ہو گئے نا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ تو آخرت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں گیا نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، تو کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال سے بنی چٹائی تھی، اس چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اس چٹائی کے علاوہ کوئی اور درمیانی بستر نہیں تھا، اور ایک تکیہ آپ کے سرہانے تھا جس میں کھجور کی کچھ پتے ڈالے گئے تھے، اور آپ کے پیروں کے سامنے کیکر کے جو کانٹے ہوتے اس کی چھال پڑی ہوئی تھی، اور آپ کے سرہانے میں ایک پانی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ جب میں آیا آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے تو آپ جب اٹھے تو دیکھا کہ پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، اور چٹائی چونکہ سخت تھی جس کی وجہ سے آپ کے پیٹھ پر نشانات پڑ گئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں دیکھا تو مجھے رونا آ گیا، میں رونے لگا۔ نبی فرمایا کہ بعد جو وکیل کیا عمر، اے عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ دنیا کے تمام نعمتوں سے اندوز ہو رہے ہیں، آپ تو نبی رسول ہیں، آپ دنیا والوں کی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، زیادہ حقدار تو آپ ہیں، دنیا کے حقدار زیادہ آپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دینا چاہیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے؟ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، کہ یہ دنیا کی نعمتیں کافروں کے دنیا کے اندر ہے، اور اصل نعمتیں ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ واہ میرے بھائیو، ایسی سادگی سے دن گزارا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس عمدہ گدا موجود ہے، عمدہ پلنگ موجود ہے، اور اے سی ہے، پنکھے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، پھر بھی زبان پہ ناشکری ناشکری ناشکری۔ اور نبی ہے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو نبی دنیا والوں کی رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ بستر تک بھی میسر نہیں ہے، صحیح سے تکیہ میسر نہیں ہے، ایک معمولی سا مشکیزہ ہے، معمولی سا بستر ہے، وہ بھی ایسا بستر جس سے نشانات پڑ رہے، چبھن ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، تو دنیا داری سے زیادہ آخرت کو ترجیح دیں۔ وہاں پہ جانا ہے ہم کو بھی، آپ کو سب کو جانا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی پہلے جائے گا کوئی بعد میں جائے گا، جانا سب کو۔ تو اس کی فکر کیجئے، اس کی فکر کیجئے۔ وہاں پہ اگر ہماری نجات ہو گئی تو کامیاب رہ جائیں گے۔ یہاں کی سکسیس، یہاں کا رتبہ، یہاں کا مقام، یہاں کی دھن دولتیں، یہاں کی شہرتیں اصل معنی نہیں ہے۔ وہاں جو کامیاب ہوگا وہی اصل معنی میں کامیاب ہوگا۔ تو وہاں پہ کامیابی کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، جتن کرنے پڑیں گے، کوشش کرنی پڑے گی، ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور وہ تمام اعمال کرنے ہوں گے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ ان تمام کاموں سے رکنا ہوگا جن کاموں کو اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے۔ اور آگے آئیے، بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، وقت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات میں نماز پسند تھی، ایمان آپ کو محبوب چیز تھی آپ کے نزدیک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، خوراک،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک میں بکری کا دست بہت پسند تھا. بکری کا دست، دیکھیے میرے بھائی یہ بظاہر معمولی سی چیز نظر آتی ہے. اگر ہم کسی عمل کو اس نیت سے کریں کہ یہ عمل میرے نبی کو محبوب تھا، میں اس لیے کر رہا ہوں، اس پر بھی ہمیں اجر دیا جائے. نبی کو کھجور پسند تھا، نبی کو شہد پسند تھا. ہاں، اگر ہم شہد پئیں گے اس نیت سے کہ میرے محبوب کو شہد پسند تھا، میرے نبی کو شہد پسند تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پسند تھی، اس نیت سے میں کھجور بھی کھاؤں گا، شہد بھی پیوں گا، اللہ اس پر بھی مجھے ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں بکری کا دست آپ کو بہت محبوب ہوتا ہے. اس سلسلے میں بے شمار واقعات ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کے سامنے بکری کا دست لا کے رکھا گیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا. ابو طلحہ کہتے ہیں کہ موقع پر میں نے آپ کو خصوصی دعوت دی، آپ کو چونکہ بکری کا دست بہت پسند تھا تو میں نے بکری کے دست میں نے بنائی، ہانڈی بنائی میں نے اور آپ کو دعوت دی، اور میں نے ہانڈی سے ایک دست نکالا اور نبی کے سامنے پیش کیا. نبی نے اس دست کو کھایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ ناولنی الزنا، مجھے ایک اور دست دو. صحابی کہتے ہیں میں نے ایک اور دست نکالا ہانڈی سے، نبی کے سامنے پیش کیا، نبی نے اس کو بھی کھایا اور کہا ایک اور دست دو. دو دست آپ نے کھائے اور کہا کہ ایک اور دست مجھے عطا فرماؤ. صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بکری کے دو ہی دست ہوتے ہیں، بکری کے دو دست ہوتے ہیں، تیسرا کہاں سے لے کے آؤں میں؟ تو اللہ کے رسول فرمایا قسم بخدا کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تو میرے کہنے پہ ہانڈی پہ جتنی مرتبہ ہاتھ ڈالتا اتنی مرتبہ زرا پاتا، اتنی مرتبہ زرا پاتا. اللہ کی طرف سے معجزے کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن تو نے کہہ دیا کہ کہاں سے لے کے آؤں، ختم ہو گئی برکت، ختم ہو گئی. اللہ، یہ تھا نبی کا معجزہ میرے بھائی. تو اگر گوشت بھی کھاتے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہمارا فائدہ ہے، ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن اس گوشت کو بھی میرے نبی کو پسند تھا، یہ دست اس نیت سے کھائیں گے، اس پر بھی ہمیں اجر اللہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. شہد پی دیے اس نیت سے کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے، نبی کو پسند تھا شہد، کھائیے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ. نبی کو نبیز پسند، آپ نبیز کا استعمال کیجئے اس نیت سے کہ نبی کو پسند تھی، اس پر بھی اللہ کو اجر عطا فرمائے گا. تو ایسی بے شمار چیزیں ہم کو ملتی ہیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادہ ٹھنڈا میٹھا پانی بہت پسند تھا. سادہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو محبوب تھا. یہ پانی، اگر ہم ٹھنڈے پانی کو، میٹھے پانی کو اس نیت سے کہ میرے نبی کو ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی محبوب تھا، اس نیت سے پانی کا ایک گھونٹ بھی پئیں گے، اس پر بھی اللہ خوش ہوگا، اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرمایا جائے گا. کتنے ذرائع ہیں، کتنے ایسے مواقع اللہ نے ہم کو دیا ہے ثواب کمانے کی نیت سے. میرے بھائی ہم سے دعوے کرتے رہتے ہیں، نہ ایمان صحیح، ہمارا ایمان نہ مضبوط ہے، نہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہے، نہ لباس سنت کے مطابق ہے. ہم فلاں ہیرو، ارے فلاں کھلاڑی دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو، اس کے جوتے دیکھو، وہ اس قدر کپڑے پہنتا ہے. ہم کھلاڑی کو دیکھ کر، ایکٹرز کو دیکھ کر ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم واقعات نبی سے محبت کرتے ہیں، ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارے کھانے کا طریقہ، ہمارے سونے کا طریقہ، ہماری بات چیت کا طریقہ، ہمارے اٹھنے کا، ہمارے بیٹھنے کا ہر طریقہ ہمارے طریقے میں نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. آئیڈیل نبی کو مانیے میرے بھائی. اگر کسی کھلاڑی کو، کسی ہیرو کو دیکھ کر، کسی ہیروئن کو دیکھ کر وہ لباس اس کا ایسا ہے، گاڑی اس کی ویسے ہے، بال اس کے ویسے ہیں، داڑھی اس کی ویسی ہے، اس طرح بننا چاہیں گے تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے. ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ہم جھوٹے دعوے دار ایمان کے ہیں، ہم جھوٹے دعوے دار ہیں. صحابہ کرام نبی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے جس جگہ پر آپ نے پیشاب کیا تھا نا، ایک زمانے کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے جس جگہ پر نبی نے پیشاب کیا تھا اسی جگہ پر نبی کی جگہ پر پیشاب کرنے لگے. کہنے لگے یہ وہ جگہ تھی کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے اسی جگہ پر پیشاب کیا تھا. اللہ، اس قدر محبت کیا کرتے تھے صحابہ کرام.
اور واقعتاً وہ محب رسول تھے، لیکن محب رسول ہونے کے باوجود انہوں نے بدعت کا ارتکاب نہیں کیا، میلاد نہیں منائے، جلوس کا انعقاد نہیں کیا، راستے بند نہیں کیے، تکلیفیں نہیں دیے۔ اور آج کا مسلمان ہے کہ دعوے بہت کرتا ہے، لیکن حدیث رسول آنے کے بعد یہ کیسے وہ کیسے، اب تک کر رہے کہ چھوڑ دینا کیا، ہمارے دادا کرتے تھے پردادا کرتے چھوڑ دینا کیا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی کی حدیث قرآن کی آیت آنے کے بعد ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہوتی ہے کہ آمنا صدقنا، میں ایمان لے آتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تو بہرحال نبی کی بے شمار پسندیدہ چیزوں میں یہ چند باتیں میں نے آپ نے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند تھی، مسواک کرنا آپ کو پسند تھا۔ کدو آپ کھایا کرتے تھے، کدو کھایا کرتے تھے، کدو بھی کھائیں گے اس نیت سے کہ نبی کو پسند تھی، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ مکھن کے ساتھ کھجور کھاتے تھے، تازہ مکھن کے ساتھ کھجور کھاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری کی روایت میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی اور کھجور دونوں ساتھ میں کھایا کرتے تھے، ککڑی اور کھجور دونوں کو ساتھ میں کھایا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی کھایا نہیں ہے نا، کھائیے، نبی کی سنت ہے، نبی کی ایک پسندیدہ چیز ہے۔ ککڑی اور کھجور دونوں کو ساتھ میں کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تازہ مکھن کے ساتھ کھجور کھائیے، یہ نبی کو بہت پسندیدہ عمل تھا میرے بھائی اور وسلم کو۔ اور اسی طریقے سے آپ کو جو ہے نا یہ اور عمدہ لباس پہنتے تھے، آپ سفید لباس پہنا کرتے تھے۔ ویسے سفید لباس کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ کپڑا آپ کو سفید لباس، آپ نے کہ سفید لباس پہنا کرو، یہ بہتر ہے، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں ہی کفن دیا کرو۔ تو اگر بات لمبی ہو رہی ہے تو یہ تمام باتوں کا مجموعہ یہ ہے کہ نبی کی محبت کے دعویداروں کو چاہیے کہ نبی کی وہ تمام پسندیدہ چیزوں کو اپنائے جو آپ کو پسندیدہ تھی، ان تمام چیزوں کو اس سے رک جائے جو آپ کو ناپسندیدہ چیز تھی۔ یہ محب رسول کی صحیح علامت ہوتی ہے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ ہم محب رسول کے دعوے کرتے ہیں تو اس کی علامات پر بھی عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی جو باتیں ہم نے سنی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔